ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پرانے شہر کی عوام کے لیے خوشخبری، جلد ہی پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا کیا جائے گا آغاز۔ مدھیہ پردیش میں وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کے ایک بیٹری ڈبے میں لگی آگ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ جونیئر لیکچررز اور اساتذہ کا مسابقتی امتحان کا اسٹڈی مٹیریل مفت دستیاب ہے، کمشنر اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کا بیان۔ شامر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ پر خوفناک سڑک حادثہ، 3 افراد ہلاک۔ حیدرآباد میں گیس سلنڈر دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ بزم اتحاد گروپ کے زیر اہتمام میڈیا پلیس آڈیٹوریم میں معلوماتی تعلیم سیمینار کا انعقاد۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ طویل انتظار کے بعد پرانے شہر کی عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ نے پرانے شہر تک میٹرو ریل خدمات کو توسیع دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ آئندہ ماہ حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کی جانب سے حصول اراضی کے لیے 1000 مالکان جائیداد کو نوٹسیں جاری کی جائیں گی تاکہ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا آغاز کیا جا سکے۔ پرانے شہر میں 5.5 کلومیٹر تک میٹرو الاٹمنٹ، MGBS سے دارالشفا جنکشن، پرانی حویلی، اعتبار چوک، علیجہ کوٹلہ، دائرہ میر مومن، ہری باؤلی، شالی بنڈا، شمشیر گنج، علی آباد سے فلک نما تک یہ کام کیے جائیں گے۔ سالار جنگ میوزیم، چار مینار، شالی بنڈا، شمشیر گنج اور فلک نما میں میٹرو اسٹیشن ہوں گے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ NVS ریڈی نے بتایا کہ MGBS تا فلک نما 5 اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے، جن کو سالار جنگ میوزیم، چار مینار، شالی بنڈا، شمشیر گنج اور فلک نما کے ناموں سے موسوم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ MGBS تا فلک نما میٹرو روٹ پر 103 مذہبی اور دیگر حساس مقامات ہیں، جن میں 21 مساجد، 12 منادر، 12 آشروخانے، 13 درگاہ، 7 قبرستان اور 6 چلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متبادل راستوں کو اختیار کرتے ہوئے سوائے 4 حساس مقامات کے تمام مذہبی اہمیت کے حامل مقامات کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حصول اراضی کے دوران متاثر ہونے والی 1000 جائیدادوں کا انفرادی طور پر نقشہ تیار کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا اور آئندہ ماہ ان جائیداد مالکان کو نوٹسیں جاری کی جائیں گی۔ مدھیہ پردیش کے ایک ریلوے اسٹیشن پر بھوپال سے دہلی کے لیے نظام الدین جانے والی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کے ایک بیٹری کے ڈبے میں آگ لگ گئی، تاہم اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ پیر کی صبح پیش آئے اس واقعے کے بعد ٹرین میں سوار مسافر فوری طور پر ٹرین سے اتر گئے اور ریلوے حکام کو اس کی اطلاع دی اور ریلوے حکام نے فائر بریگیڈ کے عملے کے تعاون سے آگ پر قابو پا لیا۔ تلنگانہ کے اقلیتی بہبود کے سیکریٹری و کمشنر سید عمر جلیل نے کہا کہ مائنورٹی اسٹڈی سرکل کی جانب سے لیکچررز کی مختلف جائیدادوں پر تقررات کے لیے اقلیتی امیدواروں کے لیے مفت کوچنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سید عمر جلیل نے بتایا کہ جونیئر لیکچررز TGT اور PGT کے مسابقتی امتحان کی کوچنگ مائنورٹی اسٹڈی سرکل مراکز پر جاری ہے۔ اقلیتی امیدوار جنہوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے وہ لیکچررز میں شرکت کر رہے ہیں۔ اقلیتی امیدوار جنہوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے وہ لیکچرز میں شرکت کر رہے ہیں۔ زیر تربیت امیدواروں کے لیے 18 جولائی سے اسٹڈی مٹیریل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹڈی مٹیریل اردو زبان میں بھی دستیاب رکھا گیا ہے۔ اردو اسٹڈی مٹیریل اردو اکیڈمی کی ویب سائٹ پر مفت دستیاب ہے، دلچسپی رکھنے والے امیدوار اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریب شامر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ شامر پیٹ کی آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آیا۔ پولیس کے مطابق میڈچل سے کسیرا کی سمیت جانے والی لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں اس لاری نے ڈیوائیڈر پر سے دوسری سمیت آنے والی بلیرو کار اور ٹاٹا ایس گاڑی کو ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بلیرو کار میں حادثے کے وقت 3 افراد سوار تھے، جس میں 2 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ لاری میں حادثے کے وقت 2 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شخص زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی، جس نے ایک معاملہ درج کر کے زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ اس حادثے میں کار اور ٹاٹا ایس گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ حیدرآباد کے انگارہ فائی بنجارہ ہلز میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
جہاں ہندوستان، قطر، سعودی عرب اور امریکہ کے معززین نے ممتاز شخصیات کی کامیابیوں کا جشن منانے جمع ہوئے۔ یہ تقریب BRS کے قومی ترجمان خلیق الرحمان کی موجودگی میں منعقد ہوئی، جنہوں نے زیڈ نیوز TV چینل کے چیئرمین و پیٹریوٹک ویوز کے ایڈیٹر مولانا محمد ریاض احمد قادری حسامی کو صحافت اور معاشرے میں ان کی شاندار خدمات پر مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے دوران محمد ریاض احمد نے IJFF کے صدر آصف علی کو تقریب میں شرکت کی دعوت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ پرویخار تقریب میں دوستی اور باہمی کا احترام کا ماحول دیکھا گیا، جو شریک ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ تقریب میں اقوام کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے میں صحافت اور سماجی خدمات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ خلیق الرحمان نے محمد ریاض احمد کی صحافتی خدمات کے لیے غیر متزلزل عزم اور اپنے میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے حب الوطنی کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے ان کی لگن پر روشنی ڈالی اور صحافت کے میدان میں ان کی شاندار خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں کو آگے بڑھانے میں ان کی کوششوں و ان کی محنت کو سراہا۔ بزم اتحاد گروپ کے زیر اہتمام 16 جولائی کو میڈیا پلیس آڈیٹوریم واقع گن فاؤنڈری حیدرآباد میں ایک معلوماتی تعلیمی سیمینار بعنوان ایڈوانس ایجوکیشن اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اویئرنیس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ابتدا میں جنرل سیکریٹری بزم اتحاد حیدرآباد چیپٹر محمد علی نیّر نے مہمان مقررین اور شرکاء کا خیر مقدم کیا، جبکہ جوائنٹ سیکریٹری امجد حسین زبیر نے مہمان مقررین کا تعارف پیش کرتے ہوئے سیمینار کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد شعبے کے ماہرین سید شہباز، تحسین خان، M.A. حکیم صدیقی، ڈاکٹر نعمان اور محمد نیّر نے دیے گئے عنوان کے تحت لیکچرز دیے۔ مذکورہ مقررین نے طلباء پر زور دیا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر نہ صرف معلومات حاصل کریں بلکہ اس شعبے میں مہارت حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج 16 جولائی کے دن بزم اتحاد گروپ یعنی انکلوڈنگ آف جدہ، مدینہ اور حیدرآباد، ہم سارے مل کے جو ہے نا ماشاءاللہ سے انڈر دا سپرویژن گائیڈنس آف احمد الدین اویسی صاحب اور سپرویژن یوسف الدین امجد صاحب، الحمدللہ پروگرام بہت ہی سکسیزفل رہا۔ اور میڈیا پلس کے جو اونر ہے فاضل صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اتنا جو سکسیزفل پروگرام رہا، باہر آ کے بھی یعنی کہ ہاؤس فل ہو کے باہر بھی آ گئے ہیں لوگ۔ جو پروگرام اسپیشل اویئرنیس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی اور ایڈوانس ایجوکیشن پہ ہم لوگ یعنی کہ سیمینار کنڈکٹ کرے ہیں یہاں پہ، جس سے الحمدللہ بہت ہی بچوں کو یعنی کہ استفادہ ہو رہا ہے اور بچے کافی انٹرسٹ لے کے سن رہے ہیں۔ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو پروگرام کنڈکٹ کیے ہیں ہم لوگ، ہارڈلی لوگوں کو معلوم ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی ابھی حیدرآباد میں یا انڈیا میں کیسا چل رہا، رن جو ہو رہا۔ جب ہمارے اسپیکر جب بتائے ہیں تو ماشاءاللہ سے پبلک میں کافی انٹرسٹ آ گیا ہے اور وہ لوگ بہت ہی اور چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی کچھ سیکھیں، اس سے استفادہ اٹھائیں۔ تو ماشاءاللہ تعالیٰ کافی سکسیزفل پروگرام رہا ہے۔ اور میں جو ہے نا میڈیا پلس کا اور روبی چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آ کے فل کوریج کرے ہیں ہم لوگوں کے سیمینار کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کچھ ہے تو ضرور اس سے ہم لوگ بھی آپ لوگوں کو فردر ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں۔ اوور ٹو ہمارے جو مسٹر امجد حسین زبیر سے بات کرتے ہوں۔ آج بروز اتوار 16 جولائی کو میڈیا پلس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایڈوانس ایجوکیشن کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جو بزم اتحاد گلوبل کے پریزیڈنٹ جناب احمد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں منعقد کیا گیا تھا۔ اور ہمارے یوسف امجد جو کہ گروپ کے وائس پریزیڈنٹ ہے گلوبل، ان کی سپرویژن میں کیا گیا، اور حسن بایزید صاحب یہاں کے حیدرآباد کے وائس پریزیڈنٹ ہے، ان کی سپرویژن میں کیا گیا۔ اور یہ پروگرام اتنا سکسیزفل ہوا اور اتنا الحمدللہ کہ کئی لوگ اس سے مستفید ہوئے، کئی اسٹوڈنٹس آئے، کئی پروفیشنلز آئے۔ اور اس پروگرام کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے اندر لائیو ڈیمانسٹریشن بھی کیا گیا، جس سے کافی لوگ AI کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہوا، اور AI کیا فیوچر اس کے پراسپیکٹس ہے اس کے بارے میں معلوم ہوا، اور AI اگر ہم نہیں کریں گے تو کتنا نقصان میں رہیں گے اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ اور یہ جو پریزنٹیشنز کیے جا رہے ہیں اس کو پبلک اتنا انٹرسٹ سے سن رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس میں لوگ اس کو سیکھ کر اور آگے اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں، اس کے
कई क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट से बैठे हुए, स्पीकर्स को अपना सेशन कंप्लीट करने नहीं दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा सक्सेसफुल रहा और हम समझते हैं कि इसको और आगे लेके जाएंगे और कई लोगों को इसके फ़ायदा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आगे भी इस तरह के सेमिनार्स मुलाकात बराबर बज़्म इत्तेहाद ग्लोबल का एक विज़न है कि हम एजुकेशनल सेमिनार्स कराएंगे और मेडिकल कैंप्स करेंगे और कई एक्टिविटीज़ बज़्म इत्तेहाद करती है, जिसमें से ये एजुकेशनल सेमिनार्स का भी एक वन ऑफ द एक्टिविटी एक प्रोग्राम है हमारा। इंशाल्लाह इसको जारी व सारी रखेंगे। शहर हैदराबाद के दूमलगुड़ा में पेश आए सिलेंडर धमाके के वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई, क्योंकि एक कम उम्र लड़की कल शब इलाज के दौरान फौत हो गई। घर में LPG सिलेंडर के फट पड़ने के वाक़े में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए थे। ये वाक़या गुज़िश्ता मंगल की सुबह दोमलगुड़ा की रोज़ कॉलोनी के एक मकान में पेश आया था। इस वाक़े में झुलस जाने वालों को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इलाज के दौरान 6 अफराद की मौत हो गई और कल शब एक कम उम्र लड़की की भी मौत हो गई। ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश तेलंगाना की जानिब से इकसान सिविल कोड का बाइकआउट किया गया। फ़हीम कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश तेलंगाना ने उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में सहाफ़ियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब के लोग सदियों से ज़िंदगी बसर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इंतखाबी फ़ायदे के लिए इकसान सिविल कोड के नाम पर मुख्तलिफ़ तबक़ात में फ़िरक़ा पैदा करने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा, लेकिन मुल्क की तमाम आवाम जो सेकुलरिज़म पर भरपूर यकीन रखती है, मरकज़ी हुकूमत को अपने मकासद में कामयाब होने नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि इकसान सिविल कोड के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश की जानिब से दिल्ली में खुरैश बरादरी की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जा रहा है। फ़हीम कुरैशी ने कहा कि खुरैश बरादरी की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि शरीयत इस्लाम के अलावा दूसरा कोई कानून या इकसान सिविल कोड कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, इकसान सिविल कोड के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश भरपूर एहतजाज करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ कुरैशी, जमील कुरैशी, इसहाक कुरैशी, असलम कुरैशी, मुबीन कुरैशी, मंसूर कुरैशी, नदीम अहमद कुरैशी व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज निज़ामाबाद उर्दू प्रेस क्लब में ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश की जानिब से UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एहतजाज जैसा चल रहा है, आज ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश भी इस एहतजाज का एक हिस्सा बनकर आज उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। मैं उर्दू प्रेस क्लब की नुमाइंदगी कौम के वास्ते जो हमेशा बरकरार है निज़ामाबाद में, मैं फ़ख्र करता हूँ निज़ामाबाद की सरज़मीन से कि उर्दू प्रेस क्लब क़ायम हुआ और जो भी नाइंसाफ़ी होती है इस उर्दू प्रेस क्लब के स्टेज से उसको इंसाफ मिलने की जद्दोजहद कोशिश की जाती है। मैं ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश की जानिब से निज़ामाबाद के हमारे सभी साथी जमीयतुल खुरैश के जितने भी मेंबर मेरे साथ मौजूद है और इस रियासत के सदर मोइज़ बाबू चौधरी साहब की हिदायत पर और ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश की सदर डॉक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी दिल्ली सारे इस हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे हैं, ये काबिल सताइश है। मैं तमाम इस मुल्क के मुसलमानों और दूसरे रिलीजन के लोगों से भी। निर्मल ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी व हल्का मुधोल अक़लियती इंचार्ज M.A. लतीफ़ ने गुज़िश्ता रात देर गए मुधोल पहुँचने पर नौजवानों की जानिब से बाइक रैली के ज़रिए इनका वालेहाना इस्तक़बाल किया गया। M.A. लतीफ़ ने आवाम से ख़ुसूसी मुलाकात करते हुए कांग्रेस की तायद करने की अपील की और कॉर्नर मीटिंग करते हुए ख़िताब के दौरान महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान का तस्करा करते हुए मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। बाज़ाज़ा आवाम की जानिब से M.A. लतीफ़ को तहनीत भी पेश की गई। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर K.R. राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा,
مہیش گوڑ، جبار اور اکرم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ پرانے شہر کی عوام کے لیے خوشخبری، جلد ہی پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا کیا جائے گا آغاز۔ مدھیہ پردیش میں وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کے ایک بیٹری ڈبے میں لگی آگ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ جونیئر لیکچررز اور اساتذہ کا مسابقتی امتحان کا اسٹڈی مٹیریل مفت دستیاب ہے، کمشنر اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کا بیان۔ شامر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ پر خوفناک سڑک حادثہ، 3 افراد ہلاک۔ حیدرآباد میں گیس سلنڈر دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ بزم اتحاد گروپ کے زیر اہتمام میڈیا پلیس آڈیٹوریم میں معلوماتی تعلیم سیمینار کا انعقاد۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دید ازیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827